درست کریں تاکہ یہ جنازہ سینٹر میں رکھا جائے. تمام حضرات صفوں کو درست کر لیں, مہربانی ہوگی تمام حضرات کریں. حضرت مولانا سید یوسف صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. معزز محترم محتشم مہمانان گرامی اور میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج یہ خبر اہلیان پلندری کے لیے یہ خاموشی سے بات سنیں، خاموشی سے. آج اہلیان پلندری نے ایک کربناک المناک خبر جو دلوں پر بجلی بن کر گری، اور وہ یہ تھی کہ ہمارا بہت ہی جاندار، شاندار، غم گسار ہمارا بھائی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں غم کی اس گھڑی میں، دکھ کے اس لمحے میں، جہاں سردار الیاس کے اہل خانہ کے ساتھ، سردار خلیق اور دوسرے تمام برادران کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں. وہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تعزیت کریں آئی جی پولیس جناب صلاح الدین صاحب کے ساتھ کہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے ایک جری اور ایک وفادار آفیسر ان کی صفوں سے نکل گیا ہے. ہم اس غم میں آج پوری ریاست، پوری سدرودی برابر کی شریک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ریاست بھر سے لوگ ہمارا غم بانٹنے کے لیے آئے ہیں. میں اس ریاست کا، سدرودی کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اس گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک ایک بھائی کا، ایک ایک مہربان کا امی کے قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہیں پر دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. دو دن پہلے میرے بھائی الیاس کے وہم و گما میں بھی نہیں ہوا ہوگا کہ جمعے کی شام پلندری اسٹیڈیم میں میری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. یہ اس کے کسی نہاں خانہ میں بھی نہیں ہوا ہوگا. سن لو میرے دوستو، اس مجمع میں نہ جانے کتنے لوگ کھڑے ہیں جو بہت لمبے پلان اور بڑی منصوبہ بندی بنا کے کھڑے ہیں. بازاروں میں ان کے کفن آ چکے ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں میں ان کے وارنٹ آ چکے ہیں. یاد رکھو، ہر جانے والا ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، جائیں گے ہم بھی اس شہر خاموشاں کی طرف. کشتی پلٹ تو آئے مسافر اتار کے. آج اس کشتی پہ مسافر میرا بھائی سردار الیاس ہے، کل نہ جانے اس کشتی پہ کون سا مسافر ہوگا. مجھے وہ 1 مہینہ پہلے جب میرے عزیز میرے بھائی قاری مسعود صاحب کا انتقال ہوا 2 ماہ قبل، تو الیاس صاحب کیونکہ ان کے بے تکلف دوست تھے، آئے، گھنٹوں بیٹھے رہے، بار بار روتے رہے. قاری صاحب یوں چھوڑ کے چلے گئے. الیاس کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ 2 مہینے کے بعد تو نے بھی اسی سفر پہ جانا ہے. اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.
تقریر نہیں کروں گا، مصطفیٰ کی ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا آؤ میں تمہیں دانا انسان بتاؤں، عقل مند انسان بتاؤں۔ فرمایا دانا اور عقل مند وہ ہے کہ من دان نفسہ، جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو کچلا، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرتا رہا جو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ فرمایا آؤ مصطفیٰ کی زبان سے سناؤ، والعاجز، آؤ میں تمہیں بتاؤں بے وقوف کون ہے، بے وقوف کون ہے۔ فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، جس نے جی بھر کر اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اللہ پر امید رکھی کہ وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا، محبوب دو عالم نے فرمایا وہ بے وقوف انسان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دانا بنائے، یہاں رہتے ہوئے اس گھر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس گھر کی تیاری کر رکھی ہوئی ہے تو پھر انہیں نہ وہاں جانے کا خوف ہوتا ہے، جاننا یہاں رہنے میں کوئی انہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے فنا کیسی بقا کیسی، جو ان کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔